بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین قسم کے گھروں سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بحیثیت مسلمان کا اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ سے یا آپ کے گھر سے سخت نفرت ہو جائے؟ نعوذ باللہ، مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ مسلمان جان انجانے میں ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جن کاموں سے انسان اللہ تعالیٰ کی نفرت مول لے رہا ہوتا ہے، ایسے کون سے تین گھر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا غصہ تین گھروں پر بھی نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان تین گھروں سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ یاد رکھو کہ اس گھر سے اللہ کو سخت نفرت ہے جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ ایسے گھر کو اللہ کے فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے اور اپنے گھر کو اللہ کے غضب سے، فرشتوں کی لعنت سے بچائے۔ نمبر 2، وہ گھر جس میں کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی ناحق پیسے سے اس کا گھر کا خرچہ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا۔ ایسا پیسہ استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نمبر 3، وہ گھر جس گھر والے مہمانوں کے آنے پر ناراض ہوتے ہوں، اس گھر سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جس گھر میں ایسا ہو تو فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اس لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے ان تین گھروں کے بارے میں جان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے اور ان رہنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس گھر سے اٹھ جاتی ہیں۔ یوں ایسے گھر میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کاموں سے دور بھاگا جائے۔ یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیمات سے ناواقف ہوں، اور اسی طرح سے مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بنیادی اسلامی تعلیمات سے سیکھی جائے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ وہ عورت جس کو خاوند کے مقام اور رتبے کا علم ہوگا، کیا کبھی وہ اپنے خاوند کے سامنے اونچا بولے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اکثر عورتیں جو ایسا کرتی ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کا مقام جان لے تو شوہر کو کھانا پیش کرنے کے بعد اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں مرد کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، مرد عورت پر حاکم ہے
اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگاہ داشت رکھنے والی ہیں، اور شوہر کے مقام کو اس حدیث میں بھی واضح فرمایا گیا ہے۔ عبداللہ بن ابن افی کہتے ہیں کہ جب معاذ شام سے واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں شام گیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میری دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے، اور اگر شوہر عورت سے جماع کی خواہش کرے اور وہ کجاوے پر سوار ہو تو وہ بھی شوہر کو منع نہ کرے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ اسلام تعلیمات دے رہا ہے، عورت ان تعلیمات سے واقف ہوگی تو وہ اپنے شوہر کا احترام کرے گی۔ اس طرح سے کسی کا مال نہ حق کھانے کے بارے میں بڑی وعیدیں ہیں، خاص طور پر یتیم کا مال کو استعمال کرنے پر سخت تنبیہ ہے۔ جب انسان قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے گا تو اس کو تمام ایسی باتوں کا علم ہوگا جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت سے کون شخص واقف نہیں؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا ہے، اور یہ آپ کی فہم و فراست ہی وجہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے مسائل جو کسی سے حل نہ ہوتے تو وہ مسائل حضرت علی کے پاس لائے تھے۔ آپ ان مسائل کو سینکڑوں میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ میرے بڑے بیٹے کو ان تعداد سے آدھے اونٹ ملیں، نچلے کو کل اونٹوں کا تیسرا، جبکہ سب سے چھوٹے کو کل تعداد کا 9واں حصہ ملے۔ اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے صحابانہ دانش بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ وصیت کے مطابق اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو فرمایا، میں یہ تقسیم کر دوں گا۔ آپ نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں مستعارن ملایا، اب کل اونٹ 18 ہو گئے۔ پھر آپ نے یوں تقسیم فرمایا، کل اونٹ 18، پہلے بیٹے کو کل اونٹوں کا نصف 9 اونٹ دیے گئے، نچلے بیٹے کو 3/1 یعنی 1/3 6 اونٹ دیے گئے، اور تیسرے کو 9/1 یعنی 9واں حصہ 2 اونٹ دیے گئے۔ یوں کل تقسیم شدہ اونٹ 17 برابر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ادھار دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ یہ تھی آپ کی فراست۔ آپ کی فہم و فراست کا ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نماز عصر پڑھنے لگے تو آپ کا ایک مخالف شخص آیا اور اس نے آپ کی نماز قضا کروانے کے نیت سے اپنی طرف سے ایسا مشکل سوال کیا جس کا لمبا جواب درکار تھا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ حضرت علی کی نماز قضا ہو جائے۔ اس نے سوال کیا، اے علی بتائیں کہ دنیا میں کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں
اور کون سے جانور ایسے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا وہ سب جانور جن کے کان بہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ آج سائنسیوں کی تحقیق کے بعد اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔